بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغانستان کے کچھ معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور پھر پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں۔ ایک خبر ہے، ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وادی پنجشیر میں حملہ کیا گیا ہے افغان طالبان کی پوسٹ کے اوپر، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اس میں یا نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ افغان کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی یہ خبر جو ہے وہ نشر کی ہے، اور کچھ پاکستانی میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ کچھ تبصرے بھی مجھے دیکھنے اور پڑھنے کو ملے ہیں۔ یہ پنجشیر وادی جو ہے اس کا اپنا ایک ماضی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور جب افغان طالبان پہلی دفعہ برسر اقتدار تھے تو یہاں پر ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ افغان طالبان آج جب برسر اقتدار ہیں تو وہ پورے افغانستان پر کنٹرول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم مزاحمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر صرف یہی علاقے ہیں، کچھ شمالی صوبے جہاں پہ بدخشاں میں پوسٹ کی کاشت کے اوپر بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا افغان طالبان کو، کچھ تنازعات بھی تھے، اور وادی پنجشیر یہ اگست 2021 میں جب طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے ہیں تب سے اگر کہیں پہ مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ وادی پنجشیر ہے۔ دعوے کیے جاتے رہے ہیں NRF کی طرف سے، جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے افغانستان کی، جس کو لیڈ کرتے ہیں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود، جو اس وقت افغانستان کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جو افغان طالبان کے مخالف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ NRF کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ کوریج بھی دیتے ہیں، اور ان میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے مختلف دعوے بھی سامنے آتے ہیں۔ ان میں حملوں کی خبریں آتی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کا جانی نقصان ہوا ہے، ایک کو مارا گیا ہے یا پھر 2 یا 3 کو مارا گیا ہے، اس قسم کی خبریں تواتر کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ لیکن آج جس ویڈیو پہ میں نے بات کرنی ہے گزشتہ تاریخ کا یعنی 9 دسمبر کا واقعہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ کچھ اطلاعات جو ہیں وہ 8 طالبان جو فورس کے جو اہلکار ہیں ان کے مارے جانے کے حوالے سے دعویٰ کرتی ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 17 طالبان اہلکار جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ مقامی جو میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ بتایا ہے اور کچھ عالمی خبر رساں اداروں نے جو بتایا ہے، پنجشیر کی 2 سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر ہونے والے دھماکوں میں طالبان جو اہلکار ہیں ان کا جانی نقصان ہوا ہے، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ حملہ عبداللہ خیل وادی کے منجستو علاقے میں تقریباً 7:40 پر ہوا رات کو، جہاں طالبان کا ایک مرکزی پوسٹ جو ہے یہ واقع ہے۔ اچھا، کچھ خبریں ایسی ہیں کہ یہاں پہ القاعدہ کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ القاعدہ اس طریقے سے فعال نہیں ہے، کوئی معلوم اس کا افغانستان کے اندر مرکز نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کی افغانستان کے اندر موجودگی ہے، اس طریقے کی یہ تنظیم فعال نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ اس دھماکے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے کمپاؤنڈ میں ہوئے جو مولوی ملک کے نام سے جانے والے شخص کی ملکیت میں تھا۔ دھماکوں کے بعد طالبان نے وادی کے کچھ حصوں کو سیل کر دیا، گزرنے والے راستے بند کر دیے اور مقامی لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی شدت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور طالبان حکام کی جانب سے، طالبان حکومت کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد افغان حکومت کے ترجمان ہیں، ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے رد عمل آتا ہے، یا پھر افغان وزارت داخلہ کی طرف سے، یا پھر کوئی دوسری کسی وزارت کا جو فوکل پرسن یا ترجمان ہوتا ہے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی رد عمل آ جاتا ہے۔ اس معاملے پہ کوئی رد عمل تاحال نہیں آیا۔ اچھا، داعش خراسان بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے۔ بڑے رقیق حملے کیے ہیں افغانستان کے اندر داعش خراسان نے،
اور یہی تنظیم ہے جو پاکستان میں بھی حملوں میں ملوث رہی ہے۔ باجوڑ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکرز کنونشن کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسی طرح داعش خراسان کی طرف سے پشاور میں بہت سے واقعات ٹارگٹ کلنگ کے ہوئے ہیں، باجوڑ میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، خیبر میں جو ضلع ہے یہاں پہ داعش خراسان کی بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے حملہ آور موجود ہیں اور انہوں نے متعدد وارداتیں کی ہیں۔ تو داعش خراسان ملک کے مختلف حصوں میں، یعنی افغانستان کے مختلف حصوں میں، اور پھر پنجشیر میں یہ جو مزاحمتی گروپ ہے یہ سرگرم ہے۔ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ واحد ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ شروع میں افغان طالبان کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا۔ یہ پورا علاقہ، یہ پوری وادی افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھی، اور اب بھی ان کو اگر تھوڑی بہت مزاحمت کا سامنا ہے تو پھر صرف یہ وادی پنجشیر ہے۔ یہ جب مجاہدین آپس میں لڑ پڑے تھے کسی زمانے میں، تو یہاں پہ احمد شاہ مسعود کا ہولڈ تھا، اور انہوں نے اپنی وہ جو ایک حکومت بنی تھی اس کے خلاف یہاں پہ شدید مزاحمت کی تھی، اور احمد شاہ مسعود آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کے بیس میں ایک حملے میں، خودکش حملے میں یہ مارے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان اپنے پہلے دور میں پنجشیر پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے تھے۔ شیر پنجشیر کے نام سے جانا جاتا ہے احمد شاہ مسعود کو آج بھی۔ تو اس واقعے کی جو افغان مستند صحافی ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات نہیں کی، تصدیق نہیں کی، افغان طالبان بھی خاموش ہیں، اور اس واقعے کو جوڑا جاتا ہے NRF کے ساتھ۔ اب مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ جو مستند خبر ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ مستند خبر ہے، چونکہ اس حوالے سے صرف میڈیا میں خبریں ہیں، پاکستانی میڈیا میں بھی اور افغان میڈیا میں بھی، اور افغان طالبان خاموش ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا تو پھر اس کی ہم کہہ سکیں گے کہ جی اس واقعے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جو ہے یہ مزار شریف صوبہ بلخ میں نامعلوم مسلح افراد نے طالبان مخالف ایک ترکمن بزرگ کریم آغا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ پیر 8 دسمبر کو اس وقت پیش آیا جب کریم آغا شہر کے مرکزی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ یہ ایک بااثر ترکمن بزرگ تھے، اور مقامی سطح پر تنازعات کے حل میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، جرگے وغیرہ کرتے تھے، لوگوں کے بیچ میں، فریقین کے بیچ میں صلح صفائی کرواتے تھے، تو ان کا جو ہے یہ قتل کیا گیا ہے۔ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی خود کو دہرا سکتا ہے افغانستان کے اندر؟ اور جب پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھی تو پھر کچھ وہ رہنما جو آج زندہ ہیں اور جن کا سابقہ شمالی اتحاد سے تعلق ہے، انہوں نے پاکستان کے حق میں بھی بیانات دینا شروع کر دیے تھے، اور افغان طالبان کے تو وہ ویسے بھی مخالف ہیں۔ اب جو صورتحال پاکستان کے ساتھ بنی ہے، اور جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی ایک فضائی کارروائی کابل میں ہوئی، پھر کچھ فضائی کارروائیاں پکتیا، خوست، ننگرہار وغیرہ میں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جنگ مسلط کی گئی پاکستان کے اوپر، تو پھر اس چیز کو لے کر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی افغان طالبان کی اس عمل سے کچھ افغان عوام جو ہیں یہ بڑا خوش ہیں، وہ جو اینٹی پاکستان جذبات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل نہیں سوچا افغان حکومت نے، افغان طالبان نے، کہ لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری جو ہیں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ صرف پاکستان کے تحفظات نہیں ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، آج ایران کے بھی ہیں، آج تاجکستان کے بھی ہیں، امریکہ کو بھی ہیں، چین کو بھی تحفظات ہیں۔ تو جب تک افغان طالبان اپنے پڑوسی ممالک کو مطمئن نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا کو وہ مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ دنیا اگر دیکھے گی ان معاملات کے ساتھ، کہ ان معاملات کو دیکھے گی کہ جی افغانستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، تو یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے افغان طالبان کے لیے بھی، افغانوں کے لیے بھی، لاکھوں کروڑوں افغانوں کے لیے بھی ایک نقصان دہ چیز ہے کہ اگر آپ کی پاکستان جیسے ملک کے ساتھ سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، آمد و رفت بند ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کشیدگی کو کم کریں اور وہ جو تحفظات ہیں یا جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے بیٹھا جائے، بات کی جائے۔ بیٹھک ہوئی ہے، دوحہ میں ہوئی ہے، استنبول میں ہوئی ہے،
ریاض میں ہوئی ہے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے سعودی عرب میں ایک بیٹھک اور ہو پاکستان اور افغانستان کی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سرگرم ہے، پہلے اسلام آباد ایک وفد آئے گا، پھر یہ کابل ایک وفد جائے گا، اور کوششیں جو ہیں یہ دوست ممالک جو پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے جاری ہیں۔ لیکن ساتھ جب آپ افغان میڈیا دیکھتے ہیں، جب وہاں کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جب آپ وہاں کے طالبان عہدیداروں کے بیانات دیکھتے ہیں، اب ایک بیان میں سن رہا تھا کہ جی پاکستان دوائیوں کی شکل میں افغانستان زہر بیچتا رہا ہے۔ اب یہ زہر پاکستان اگر بیچتا رہا ہے افغانستان میں، تو پھر یہ افغان جو شہری ہیں یہ پاکستانی میڈیسن استعمال کیوں کرتے تھے؟ یہ افغان شہری علاج کے لیے پشاور کیوں آتے تھے؟ یہ یہاں پہ اپنا علاج کیوں کرواتے تھے؟ تو ساری عمر ان کا علاج یہاں ہوتا رہا، لیکن اب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی دوائیوں کی شکل میں زہر وہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بیان میں نے یہ سنا کہ جی جو پاکستان کی دوائیاں ہیں ان میں کوئی اثر نہیں ہے، ساری عمر ان دوائیوں میں اثر تھا، آج پاکستان کی دوائیوں نے اثر بھی چھوڑ دیا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو نفرت کا کاروبار جو ہے اس میں ان کا فائدہ ہے، منافع ہے، یہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، دونوں ملکوں کا نقصان ہے۔ اگر تجارت بند ہے، اگر تعلقات کشیدہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے جو مشترکہ دشمن ہیں ان کو سپیس مل رہا ہے، ان کو جگہ مل رہی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جو افغان طالبان نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ خارجہ جو محاذ ہیں ان پر انہوں نے کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے، کیسے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تعمیر نو کیسے کرنی ہے۔ ایک طرف اگر تاجکستان کا مسئلہ، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ، پھر اندرونی طور پر مزاحمت، اور اس مزاحمت میں کتنی جان ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ اگر کنٹرول کا دعویٰ ہے اور پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں وادی پنجشیر کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں افغان طالبان کو بہت سارا سوچنے کے حوالے سے، کہ وہ سوچیں اور دیکھیں کیسے ان معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔